سرکار غریب نواز کی ذات، آئیے انہی کی ذات سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ بھارت کی زمین ہے، پنڈت کا گھرانہ ہے، اس کی اکلوتی بیٹی ہے۔ ایک دن اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے، بابا آپ روز مندر جاتے ہو دودھ لے کر کے، بابا کرتے کیا ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ بابا کرتے کیا ہو؟ باپ تھا، کہنے لگا بیٹی جاتا ہوں اپنے دیوتا کو دودھ چڑھا کے آتا۔ بچی کہنے لگی بابا کیا وہ اس دودھ کو پیتے ہیں؟ پنڈت نے کہا نہیں بیٹی، ہم ان کے چرنوں پہ ڈال کے آ جاتے ہیں۔ کہا بابا پھر آپ دودھ لے کے کیوں جاتے ہیں جب وہ پیتے نہیں؟ کہنے لگی بیٹی عجیب بات کرتی ہے، پتھر بھی کبھی پیا کرتے ہیں؟ بچی کہنے لگی بابا کل آپ نہیں میں جاؤں گی اور میں دودھ پلا کر کے آؤں گی۔ باپ کہنے لگا بیٹی جانا ضرور، لیکن یہ ضد نہ کر کے دودھ پلا کے آؤں گی۔ بچی نے کہا بابا اجازت تو دیں۔ پنڈت نے اپنی بیٹی کو اجازت دی، بیٹی مرضی تیری۔ بچی نے دودھ لیا، مندر پہنچی، جا کے مندر میں کہنے لگی اگر تو میرا خدا ہے تو یہ دودھ پی۔ مگر پتھر کبھی بولا نہیں کرتے۔ بچی نے اتنی بات کہی، کوئی جواب نہیں آیا۔ بچی کی آنکھ میں آنسو آئے، کہنے لگی میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک تجھے دودھ نہیں پلاؤں گی۔ اصرار پہ اصرار، اصرار پہ اصرار، کوئی جواب نہ آیا۔ آخر بچی کہنے لگی یا تو دودھ پی دے ورنہ آج تیرے قدموں میں اپنی جان دے کر کے جاؤں گی۔ بچی نے اپنے سر کو اس پتھر کے صنم کے آگے، پتھر کے بت کے آگے زمین پر مارنا شروع کر دیا۔ جب بچی اپنے سر کو زمین پہ مار رہی تھی، بچی کے سر سے خون بہنا شروع ہوا۔ بچی نے رو رو کر کے کہا تھا دودھ پی لے ورنہ جان دے دوں گی، دودھ پی لے ورنہ جان دے دوں گی۔ بچی رو رہی تھی، سر پٹک رہی تھی۔ اچانک انہی گلیوں سے اللہ کے ولی کا گزر ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ کا گزر ہوا، دنیا اس بزرگ کو معین الدین چشتی کے نام سے جان رہی ہے۔ آپ نے بچی کو روتے دیکھا ہے، آنے کے بعد آپ قریب آئے، کہنے لگے بیٹی کیا معاملہ ہے؟ اس نے سرکار خواجہ غریب نواز کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہتی بابا آپ اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ سرکار غریب نواز کہتے ہیں بیٹی بتا تو صحیح بات کیا ہے؟ اس نے کہا مہاراج بات یہ ہے، یہ میرے خدا ہے، میں کہتی ہوں دودھ پی مگر پیتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے سمجھایا بیٹی یہ پتھر ہے دودھ نہیں پیئیں گے۔ اس نے کہا میں نے قسم کھائی ہے جب تک یہ دودھ نہیں پیئیں گے میں واپس نہیں جاؤں گی، یا تو ان کو دودھ پینا پڑے گا یا میں اپنی جان دے دوں گی۔ اتنا سننا تھا، سرکار غریب نواز مسکرائے، کہتے بیٹی یہ تیرا فیصلہ ہے؟ کہا ہاں بابا میرا فیصلہ ہے۔ آپ آگے بڑھتے ہیں اور بڑھنے کے بعد آپ نے اس بت کا کان پکڑا اور پکڑ کے کہتے ہیں دیکھتا نہیں بچی کا خون بہ رہا ہے، دودھ کیوں نہیں پی لیتا ہے؟ اتنا کہنا تھا بت میں جان آ جاتی ہے۔ ہاتھ آگے بڑھتے ہیں، بت نے ہاتھ میں پیالہ لیا ہے، دودھ پینا شروع کر دیا ہے۔ بچی بھی مسکرا رہی ہے، اس کا کام ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، اب بچی جا رہی ہے، ماتھے پر خون ہے، کپڑوں پر خون کے نشان ہے، لیکن چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ جب بچی گئی ہے، بستی والوں نے بچی کا چہرہ دیکھ کے کہا تھا پنڈت جی شاید تمہاری بیٹی اپنی عزت گوا کے آئی ہے، شاید عزت لوٹ لی گئی ہے۔ اس کا حال بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ پوری بستی جمع ہو گئی، کہتے ہیں بیٹی بتا بات کیا ہے؟ بچی کہتی ہے کوئی حادثہ نہیں ہوا ہے، میری آبرو پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا ہے۔ کہا بیٹی اگر ہاتھ نہیں ڈالا تو بتا تیرے ماتھے کا خون کیا کہہ رہا ہے؟ تیرے بدن کے بھیگے ہوئے کپڑے تو کچھ اور بتا رہے ہیں۔ بچی نے کہا تھا میرے خاندان والوں سن لو، آج میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر کے آئی ہوں۔ جیسی اتنی بات بچی نے کہی تھی، خاندان والے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسی بات کرتی ہے؟ شاید یہ پاگل ہو چکی ہے، اس کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے، اس لیے یہ بہکی باتیں کر رہی ہے۔ باپ نے بیٹی